مجھے سب یہ ابھی ارشاد صاحب نے بھی آرٹیکل 35A کا ریفرنس دیا. ایک تو یہ ہے کہ سردست کوشش جو ہے وہ اس کو اپنی اصل حالت میں بحال کرنے کی ہونی چاہیے. دوسرا بنیادی سوال یہ ہے UN سیکیورٹی کونسل میں اب رواں ماہ جو ہے اس کی صدارت ان کے پاس ہے, وہ اس کے ممبر بھی ہیں, مستقل نہیں ہیں, غیر مستقل ہی ہیں. جو سٹینڈنگ ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا وہ پاکستان کی وہ کتنی ہے؟ کیونکہ جب ان کا مندوب وہاں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ کشمیر اٹوٹ انگ ہے بھارت کا, یہ تو اٹ سیلف نفی ہے اقوام متحدہ کی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی. جی دیکھیں, وہ تو 70 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا نمتنگ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی آپ یونائٹڈ نیشنز کی میپ دیکھ لیں, اور میپ میں بالکل ظاہر ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ٹھپا لگا ہوا ہے. دنیا کے جتنے میپس یونائٹڈ نیشن نکالتا ہے اس پہ ٹھپا لگا ہوا ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. اس سے اور کیا ہم چاہتے ہیں؟ یہ تو ان کا تو کہنا ہے, ہم نے اپنی پوزیشن دکھانی ہے. اور ان کی جو صدارت ہے سیکیورٹی کونسل میں 1 مہینے کے لیے ہے صدارت, وہ نان پرماننٹ ممبر ہیں, ان کے پاس ویٹو رائٹ نہیں ہے. وہ کوشش کریں گے اپنے جو نیریٹو ہے اس کو بڑھانے کی, وہ کوشش کریں گے. ہم جو باہر بیٹھے ہیں پھر بھی ہمارے دوست یار ہیں جن کے تحت ہم نے ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے. تو میرے خیال میں ان کی صدارت سے ہم نے گھبرانا نہیں ہے. انہوں نے کوشش اپنی کرنی ہے, پر ان کی جو کہانی ہے کشمیر کے بارے میں وہ کہانی کوئی نہیں مانتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ممالک حکومتیں ایسی ہیں جو اس کے قریب ہیں, اسٹریٹجکلی قریب ہیں, اور اس لیے بولتی نہیں ہیں. پر دنیا میں, پوری دنیا میں جو پبلک اوپینین ہے وہ سب جانتا ہے. ان کو منیر صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت جو موڈ ہے سلامتی کونسل کا, اقوام متحدہ کا, عالمی برادری کا, کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں بھارت مودی سرکار 5 اگست کا اقدام واپس لینے پر اور آبادی کے تناسب کے حوالے سے جو اپنے اقدامات ہیں وہ واپس لینے پر مجبور ہو سکتی ہے, یا یہ ایک لمبی سٹرگل ہمیں کرنی پڑے گی؟ جی دیکھیں, میرے خیال میں میں نے تو ہر وقت کہا ہے یہ لمبی سٹرگل ہے. اس میں ہم چپ رہے تھے 10 سال, وہ ہم نے ریوائیو کیا ہے. اب اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ہمارا ڈپلومیٹک کیمپین جاری رہنا چاہیے. ہم نے جس طرف سے بھی پریشر ڈلوا سکتے ہیں ہم نے ڈالنا چاہیے, جب تک کہ مودی سرکار اپنی پالیسی بدلے, یا اگر اگلی کوئی حکومت آئے ہندوستان میں وہ اپنی پالیسی بدلے. آپ فرما رہے ہیں کہ 8 سے 18 تک 10 سال ہم خاموش رہے اس ایشو پر. جی آپ کے سامنے ہے ریکارڈ, ہسٹری. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کتنے سال یہاں سلامتی کونسل میں نہیں گئے, نہ ہم نے اس کو ہیومن رائٹس کانٹیکس میں اس کو سوال کو اٹھایا, پرسو کیا. تو جب ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں توقع تو نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی ریاست کی مصلحت تھی یا حکومتوں کی کمزوری تھی 10 سال کی خاموشی؟ یہ دیکھیں, میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیا وجہ تھی. اوبیسلی پولیٹیکل ڈیسیشنز ہوتی ہیں حکومتیں کی, تو وہ اب 2 سال سے جو موجودہ حکومت ہے عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے. انہوں نے خود یہاں کشمیر کا ایشو ریز کیا بہت زور شور سے, اور ہم نے پرسو کیا ہے 2 سال یہ کیمپین, اور اس کیمپین سے اضافہ ہوا ہے. ہندوستان کے اوپر پریشر آیا ہے, اور یہ پریشر ہم جاری رکھیں گے جب تک کہ وہ کچھ سلوشن نہ ملے اس کا. جی منیر اکرم صاحب, امریکہ کا جو کردار ہے, ٹرمپ نے بھی اس سال اسی کی آفر کی تھی, بظاہر وہ ایکسپوز ہوا کہ وہ ایک سیاسی تھا, اور پھر اسٹریٹیجک پارٹنرشپ بھی انڈیا کے ساتھ ہے امریکہ کی. تو اب امریکہ کے کردار کو جو بائیڈن کے آنے کے بعد کشمیر کے معاملے پہ کیسے بوسٹ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ وہ کشمیریوں کے حق میں موبلائز ہو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی برف پگھلے گی نہیں؟ دیکھیں, انہوں نے بائیڈن صاحب نے اور ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے جو ان کا الیکشن کیمپین تھا اس کے دوران تو کشمیر کے حق میں کچھ باتیں کی تھی, پر جب سے ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو ہم نے وہ آواز جو تھی انسانی حقوق کے لیے جو آواز تھی وہ ہم نے سنی نہیں اب تک.
تو یہ میرے خیال میں ان کی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے. وہ کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کے بالکل ہم اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں, پر پوری دنیا میں تو شاید کرتے ہوں گے, پر کشمیر کے بارے میں زیادہ انہوں نے کوئی باتیں نہیں کی ہیں اب تک. منیر اکرم صاحب, یہ افغان ایشو پر ہم پر جو دباؤ آ رہا ہے اس وقت, اور ایک سرد مہری بھی ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بطور سفارتکار پاکستانی نمائندے کے طور پر؟ جی یہ دیکھیں, میرے خیال میں ابھی افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کی ریزنز سب جانتے ہیں. 20 سال سے وہاں جنگ کی گئی ہے, تو اب فیلئر ہے ان کا, اور ایک افغانستان کو ایک بہت مشکل حالات میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اب انہوں نے اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس اور کو بلیم کیا جائے, اپنے آپ سے ہٹا کر کس اور کو بلیم کیا جائے. تو پاکستان کو بہت سالوں سے انہوں نے اسکیپ گوٹ بنایا ہوا ہے. تو اس وقت بھی یہی کہانی ہے کہ جی پاکستان کے خلاف جو کچھ آپ سن رہے ہیں, اس کو ہم نے جو سچ فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اس کو ہمیں پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے. پاکستان کی کوشش تو یہی ہے کہ ایک پولیٹیکل سلوشن ہو. ہم نے بہت کوشش کی ہے, ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, ہم نے جو مذاکرات شروع کروائے ہیں, پر آخر وقت پر تو افغان جو ہیں ان کو آپس میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس قسم کی حکومت کی وہ چاہتے ہیں. اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو جنگ کریں گے, اگر وہ مذاکرات کے تحت کوئی. منیر صاحب, یہ مہاجرین کے معاملے پہ امریکہ کا نیا مطالبہ آیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی سرحدیں کھول دے مہاجرین کے لیے. کیا یہ دباؤ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی آ سکتا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے زمینی حقائق ہیں, جو ہمارے معاشی حالات ہیں, دفاعی حالات ہیں, ہم متحمل ہو سکتے ہیں کہ افغان مہاجرین کے لیے سرحدیں کھول دی جائیں؟ یہ دیکھیں, وہ اب اگر وہاں جب جنگ ہوتی ہے اور جنگ اگر زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے, ہیومینیٹیرین ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے, لوگ ہماری طرف آتے ہیں, تو پھر ہم نے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم نے تو کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ریفیوجی ہماری طرف آئیں, اور جو بھی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں وہ افغانستان کی سرحد پہ ہی وہاں ان کو کیمپس ان کو بنا کر وہاں اکوموڈیٹ کیا جائے. پر ابھی دیکھتے ہیں کس طرح سے سچویشن کیسے ایوالو ہوتی ہے, اور دنیا کو اگر دیکھنا, اگر ریفیوجیز کو لینا ہے تو پھر جو ملک ہیں جنہوں نے جنگ کی ہے 20 سال, ان کو لینا چاہیے. ہم نے تو 3 ملین ریفیوجیز لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں.